بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کے، جس کے مؤلف ہیں سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے جو ریڈنگ کی ہے وہ ہم کہاں تک پہنچے تھے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ نمبر 1 سے شروع کیا تھا، یعنی کہ ٹوٹل ابھی تک ہم 172 صحابہ کرام کے بارے میں جان چکے ہیں، اور آج کی ریڈنگ میں یعنی اس ریکارڈنگ میں ہم شروع کر رہے ہیں نمبر 173 پہ، جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن ابی قریش۔ لکھا ہے شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اب اس کے بعد 174 نمبر پہ ہیں محمد بن ابی نصر نون سواد رے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ برقی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے۔ پھر 175 نمبر پہ نام ہے محمد بن احمد بن حماد المحمودی مروزی، میم رے واو زے چھوٹی ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے، اور کاف شین چھوٹی ہے کشی نے ان جو احادیث بیان کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کو درک کیا ہے، دال رے کاف کیا ہے۔ ہم نے ان کے والد احمد بن حماد کی سمانِ حیات میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 176 پر جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن اروما، الف رے واو میم ہے، یا اورما، الف واو رے میم ہے، ابو جعفر القمی۔ لکھا ہے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ وضو کے موضوع پر ان کی بہت ساری تالیفات ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، حدود، دیات، دال یہ الف تے، شہادات، ایمان، نذور نون زے واو رے، عتق عین تے قاف، تدبیر، تجارات، اجارات، مکاسب، سید سواد یہ دال، زبائے یعنی زال بے الف یہ ہے، مزار، حقوق مومن، برتری مومن، جنائز، خمس، تفسیر قرآن، رد برغلات، بے رے غین لام الف تے، پھر ہے مصالب یعنی میم سے الف لام بے، پھر ہے مناقب، تحمل تے ہے میم لام، پھر المروا، اس کی مجھے بولنے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوئی لیکن میں ہجے کرتی ہوں، الف لام میم رے، میم پہ پیش ہے، اور واو، اور پھر ہے، اور ہے کے اوپر حمزہ ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے نیکسٹ ہے ملاہم، میم لام الف ہے میم، پھر ہے دعا، پھر ہے تقیہ، اس کے بعد لکھا ہے وصایا، واو سواد الف یہ الف، اور نیکسٹ ہے فرائض، فیر الف یہ زواد، پھر ہے زہد، اس کے بعد ہے اشربا، لکھا ہے اور اشربا کے موضوعات پر ان کی بہت سی تالیفات ہیں، اور کتاب ما نزل فی القرآن فی امیر المومنین، یہ کتاب کا نام ہے، اس کی بھی یہ بھی انہی کی تالیفات میں سے ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 245 پہ، لکھا ہے کہ بعض نے ان کو غلو سے منسوب کیا ہے لیکن یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے، خاص طور پر امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف سے ان کا غلو کی مخالفت میں خط کا موجود ہونا اس دعوے کو رد کرتا ہے۔ بحار الانوار میں خرائج، خیر الف حمزہ جیم سے محمد بن اروما کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ معتصم نے اپنے وزراء کے ایک گروہ کو طلب کیا اور کہا کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی گواہی دیں اور لکھیں کہ وہ بغاوت اور شورش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو بلوایا، اس نے امام علیہ السلام سے کہا کیا آپ علیہ السلام میرے خلاف بغاوت اور شورش کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا اس حوالے سے کوئی ارادہ نہیں ہے۔ معتصم نے کہا فلاں اور فلاں نے آپ علیہ السلام کے خلاف گواہی دی ہے، تو انہیں طلب کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ وہ تحریریں ہیں کہ جو ہم نے آپ علیہ السلام کے کچھ غلاموں سے پکڑی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ معتصم حجرے میں بیٹھا ہوا تھا جب امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا خدایا اگر یہ میرے خلاف جھوٹے گواہ ہیں تو ان کی پکڑ کا ذمہ
تیرے سپرد ہے۔ کہا ہم نے اس حجرے کی طرف دیکھا کہ وہ لرزنے لگا اور جو کوئی بھی اس میں تھا وہ اٹھ کر زمین پر گر گیا۔ معتصم نے کہا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، میں اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام خدا سے زمین کے ٹھہرنے کا مطالبہ کریں۔ امام علیہ السلام نے دعا کی، خدایا زمین کو روک دے، تو جانتا ہے کہ تمہارے دشمن اور میرے دشمن کون ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا سے زمین دوبارہ ٹھہر گئی اور ساکن ہو گئی، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 45 اور حدیث نمبر 18۔ اور سامعین، مجھے جو میری میموری میں آ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہم نے پچھلے یا تو باب میں پڑھا ہے یا یہیں پہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسی طرح محمد بن اروما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے مجھے کچھ زیورات، درہم اور کچھ کپڑے دیے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب چیزیں اس کی ہیں، اور میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ کیا یہ چیزیں کسی اور کی ہیں۔ پیج 246 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے کہ میں اس سامان کو اپنے ساتھ صحابہ کے دوسرے سامان کے ساتھ مدینے لے گیا اور ان سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس لے گیا، اور چونکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں نے خط میں لکھا کہ میں فلاں فلاں کی طرف سے انتخاب کیا گیا تھا تاکہ یہ سامان آپ تک پہنچاؤں۔ امام علیہ السلام نے خط کے جواب میں مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے مجھے فلاں اور 2 عورتوں کی طرف سے بھیجا تھا وہ مجھے موصول ہو گیا ہے، خدا قبول کرے اور تم سے راضی ہو اور تم کو دنیا اور آخرت پہ ہمارے ساتھ محشور کرے۔ لکھا ہے کہ جب میں نے 2 خواتین کا تذکرہ سنا تو مجھے تحریر پر شک ہوا کہ یہ کسی اور نے لکھی ہوگی اور یہ تحریر امام کی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مال ایک عورت کی طرف سے تھا، اور جب میں نے ان 2 خواتین کے لفظ کو دیکھا تو میں نے خط لانے والے کو متہم میم تے ہے میم متہم کر دیا۔ میں اپنے شہر لوٹا، وہ عورت آئی اور کہنے لگی کیا تم نے میرا سامان پہنچا دیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اور کیا تم نے فلاں عورت کا سامان بھی پہنچا دیا؟ تو میں نے کہا کیا اس میں کسی دوسری عورت کا سامان بھی تھا؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں، کچھ میرا سامان تھا اور کچھ میری بہن کا سامان تھا۔ میں نے کہا میں نے پہنچا دیا، اور تو اس طرح میرا شبہ ختم ہوا۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، شیخ مجلسی، جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 52 اور 53، جبکہ حدیث کا نمبر ہے 26۔ تو اب ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں، اور اگلا نام ہے محمد بن اسحاق بن قمی، اور یہ جو جس نمبر پہ ان کا نام ہے وہ ہے 177۔ لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مزید اعزاز حاصل کیے ہیں اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے وکلاء میں شامل ہو گئے۔ کتاب کافی میں محمد ابن اسحاق سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث جو آدم و حوا علیہ السلام کے لیے کعبے کے پاس خیمہ نصب کرنے کے بارے میں ہے، بیان کی گئی ہے۔ اس کا حوالہ ہے کافی جلد 4 صفحہ نمبر 195 حدیث نمبر 2۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 247 پر، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر 178 نمبر پر جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن اسماعیل بن بزی، بے زے یہ عین، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اور ان پر اعتماد کیا گیا ہے۔ ان کی حج اور اس کے اجر پر تالیفات تھیں۔ لکھا ہے 260 ہجری میں حج سے واپس آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، انہیں فے یہ دال نامی جگہ میں دفنایا گیا۔ اب اگلا پیراگراف ہے۔ محمد بن احمد ابن یحییٰ سے روایت ہے جس نے کہا کہ میں فے یہ دال میں تھا جب محمد بن علی ابن بلال نے مجھ سے کہا ہم محمد بن اسماعیل بن بزی کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آئے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ایک شخص قبلے کے سامنے اس کی قبر کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ جب قبر اس کے سامنے تھی اس نے کہا کہ یہ قبر محمد بن اسماعیل کی ہے۔ اس نے مجھے مطلع کیا۔ اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی کی قبر کی زیارت کرے گا اور اپنا ہاتھ ان کی قبر پر رکھے گا اور سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھے گا وہ بڑی آفت و تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حسین بن خالد سیرفی سواد یہ رے فے چھوٹی ہے سیرفی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک گروہ کے ساتھ گیا۔ جب محمد بن اسماعیل بن بزی کا نام آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کاش تم لوگوں کے درمیان بھی
اس جیسا کوئی ہوتا. اور یہ ہے حوالہ کتاب تنقیع المقال، تے نون قافیے ہے، تنقیع المقال، میم قاف الف لام، اور پھر اس کے آگے لکھا ہے ما مقانی، میم قاف الف نون چھوٹی ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 رقم 10393 یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور رقم سے مراد میرے خیال ہے کہ حدیث ہے، لیکن میں صرف جو لکھا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں. سے آگے لکھا ہے محمد بن بزی بیز یہ عین نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ان کی قمیضوں میں سے ایک قمیض مانگی تاکہ میں اس سے اپنا کفن تیار کر سکوں. چنانچہ امام نے مجھے بھجوا دی. میں نے کہا میں آپ پر قربان اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا کیا کروں؟ تو کہا کہ اس کے بٹن اتار دو. اب یہاں پہ حوالہ ہے کتاب رجال الکشی، اور الکشی ہے، شین پہ تشدید نظر آ رہی ہے، اور صفحہ نمبر 564 جز نمبر 6 حدیث نمبر 1065. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 248 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ساحل ابن زیاد نے محمد ابن اسماعیل سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن بزی بیز یہ عین سے روایت کی ہے، میں نے امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کی امامت کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کی عمر 7 سال سے کم ہے؟ کہا ہاں، بلکہ 5 سال سے بھی کم ہے. تو سہل کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے علی بن مہزیار نے سال 221 میں بتائی. اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384. اس کے بعد ہم نمبر 179 پہ صحابی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل رازی. اب ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام سے محمد بن اسماعیل رازی روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام اس روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ روزے میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کی دعا ان کے بارے میں قبول ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو میں آپ علیہ السلام پر قربان. تو لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ حسین علیہ السلام کو مارا گیا تو فرشتے کو حکم ہوا کہ وہ آواز دے، اے ظلم کرنے والی امت، تم نے اطرت رسول علیہ السلام کو قتل کر دیا، خدا تمہیں روزے اور فطرے میں کامیاب نہ کرے. اور یہاں پہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 اور حدیث نمبر 1. اب آگے لکھا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں بغیر لقب کے محمد بن اسماعیل کے بارے میں بہت سی روایات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ علماء رجال کے مابین ان روایات کے بارے میں پیش آیا ہے جو محمد ابن اسماعیل کے نام سے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں نمبر 180 پر. جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن حسان زینبی یا زبینی، یہ لکھا ہے. اب آگے چلتے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. پیج 249 پہ لکھا ہے تہذیب الاحکام میں ایک روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی ایک حدیث سنی. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے کہ محمد بن حسان رازی نے محمد ابن علی علیہ السلام سے روایت کیا کہ شاید محمد ابن علی علیہ السلام سے مراد امام محمد تقی علیہ السلام ہو، جنہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو نماز پڑھے اس کا اگلا دن اچھا گزرے گا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اور یہ ہے حوالہ کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 اور باب 8 اور حدیث نمبر 217. اب نمبر 181 آ گیا ہے. صحابی ہیں جن کا نام اس نمبر پہ ہے کہ محمد بن الحسن شمبولہ، شین نون بے واو لام ہے، شمبولہ ابن ابی خالد الاشعری قمی. پھر لکھا ہے ان کے بارے میں کہ شیخ طوسی نے انہیں امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. کتاب کافی میں ان کی احادیث امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں. محمد ابن ابی خالد نے بیان کیا میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں. ہمارے مشائخ میم شین الف یہ خے مشائخ ابی عبداللہ صادق اور امام باقر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ تقیہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ان کی کتابوں کو جھٹلایا جاتا تھا. ان میں سے کسی نے روایت بیان نہیں کی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے
تو ان کی کتابیں ہم تک پہنچ گئیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حدیث بیان کرو کہ جس سے حق ثابت ہو، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 حدیث نمبر 15۔ اور اب آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کتاب کافی میں محمد بن حسن الشعری شین اینڈ رے چھوٹی ہے الشعری سے روایت ہے، جس نے کہا کہ میرے ایک چچا کے بیٹے نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، اس لڑکی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کے چچا نے اس کا کسی سے نکاح پڑھ دیا ہو لیکن اب وہ بڑی ہو کر شادی سے انکار کرتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا کہ اس بیچاری کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور یہ لڑکی کی مرضی پر مبنی ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 394 اور حدیث نمبر 7۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کافی کتاب میں محمد بن حسن الاشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک موالی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک عارفہ عورت ہے، عین الف رے فے ہے، عارفہ عورت ہے، اس کے شوہر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 250 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بیوی کا ایک رشتہ دار اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ طلاق دے دو یا میں تم کو واپس لاؤں گا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اسے طلاق دے دی، اب آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اپنی تحریر میں لکھا کہ اس سے شادی کرو تاکہ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ اچھا، اب یہ جو حوالہ ہے یہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 81 اور حدیث نمبر 9 ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن حسن الاشعری نے روایت بیان کی کہ ہمارے ایک ساتھی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، مجھے خط میں خمس کے بارے میں وضاحت کریں، کیا خمس سب چیزوں پر ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں لکھا کہ خمس اخراجات کے بعد ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133 133 اور باب نمبر 35 اور حدیث نمبر 9۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا یہ محمد بن حسن الاشعری سے روایت ہے، جس نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا کہ کسی نے مجھ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، پوچھا ہے کہ جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر اس سے شادی کرتا ہے اور بچے کو جنم دیتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے، یہ پیراگراف مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا لیکن چلیے پھر سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنی تحریر میں لکھا اور مہر ثبت کی کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ زنا کی اولاد وراثت نہیں لے سکتی، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور یہ جو حوالہ ہے یہ کتاب جو ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 343 میں ہے اور باب 33 ہے، جبکہ حدیث نمبر 17 ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے محمد بن حسن بن ابی خالد سے بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام تقی علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے وصیت کی تھی کہ وہ اس کے لیے حج انعام دے اور اس کا معائنہ مبہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اس کی باقی ملکیت کے 1/3 حصے سے ادا کیا جائے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 226 اور باب نمبر 18 حدیث نمبر 39۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 251 پہ اور یہاں پر جو نمبر ہے 182 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن حسن بن شمون شین میم واو نون بشمون بغدادی ابو جعفر۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اور اس کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ خط و کتابت موجود ہے جو اس کے دین میں اس کی ثابت قدمی اور اعتدال کی نشاندہی کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ واقفی اور فاسد المذہب تھا، خدا عالم و دانا ہے، یہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 183 نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے محمد بن حسن بن عمار، لکھا ہے ان کے لیے کتاب کافی میں امام محمد تقی علیہ السلام کی
امامت کی نصب پر روایت موجود ہے جس کا ہم نے حرف عین میں علی ابن جعفر کے احوال میں ذکر کیا ہے۔ پھر 184 نمبر پہ نام ہے صحابی کا محمد بن حسن بن محبوب، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ پھر 185 نمبر پہ نام ہے محمد بن حسن واسطی، لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ پھر لکھا ہے یہ فضل بن شازان سے ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نزدیک بن الحسن محترم اور قابل احترام تھے۔ پھر لکھا ہے کہ نزدیک بن الحسن، ہاں یہی لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس کی بیماری اور کفن کا خرچ ادا کیا اور اس کی موت پر اس کے لیے مجلس ماتم برپا کی۔ اب 186 نمبر پہ نام ہے جن صحابی کا، وہ ہے محمد بن الحسین اشعری، لکھا ہے محمد ابن حسین اشعری سے روایت ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ایک صحابی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، بازار سے خریدی گئی کھال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ یہ سوال لکھا انہوں نے اس خط میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399 اور حدیث نمبر 7۔ پھر آگے لکھا ہے یہ نام رجال کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے اور احتمال ہے کہ وہ محمد بن الحسن الاشعری ہو، اور یہ احتمال صاحب تنقیح نون قاف یہ ہے الف لام میم قاف الف لام نے دیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، یہ بھی اس میں آگے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 252 پر، اور یہاں پر 187 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن الحسین بن ابی الخطاب الزیات الحمدانی، لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے، اور انہوں نے توحید اور بدا بے دال الف حمزہ، اور اس کے بعد لکھا ہے امامت، پھر لکھا ہے ائمہ علیہ السلام کی وصیت، پھر نوادر اور اہل قدر کی رد میں بہت سی تصنیفات تحریر کی، اور وہ قابل اعتماد اور عظیم القدر و کثیر الروایہ بیان کرنے والے ہیں۔ پھر 188 نمبر پہ صحابی ہیں محمد بن حمزہ یا ابی حمزہ الوی، یہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے کہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ کتاب کافی میں علی بن مہزیار نے کہا کہ محمد بن حمزہ الوی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ خادم نے مجھے 100 درہم کی وصیت کی، اور میں نے اسے کہتے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے آقا و مولا کا ہے۔ پھر وہ مر گیا اور اپنی جائیداد میرے پاس چھوڑ گیا اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ اب جب کہ اس کی 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بغداد میں ہے اور ابھی تک مجھے اس کا مکان تک معلوم نہیں ہے، اور دوسری قوم میں ہے، اس 100 درہم کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اسے لکھا کہ ان درہموں سے اس مرد کی بیویوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کے مال سے اس کا حق 8واں حصہ ہے، اس کے مال سے اس کا حق 8واں حصہ ہے، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو 1/4 حصہ ہے، اور باقی ہے وہ مال امام ہے، وہ کسی کو صدقہ دے دو جس کو تم جانتے ہو، کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اب یہ حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام، جلد نمبر 9 باب نمبر 27 اور حدیث نمبر 19۔ اب ہم پیج تو وہی ہے 189 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے محمد بن خالد ابو عبداللہ البرقی، لکھا ہے یہ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، اور ان کو قم کے قریب واقع گاؤں برقبس بیر قاف بیسین کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ کچھ علماء اسے سقا سواد قیہ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے غیر معتبر لوگوں سے بھی روایات لی ہیں۔ اس کی بہت سی تالیفات ہیں اور ان کی بیشتر احادیث سیدھی ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 253 پر، لکھا ہے یہ محمد بن خالد برقی سے روایت ہے جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لکھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ جو کچھ ہم زمین سے گندم اور جو کی شکل میں نکالتے ہیں کیا اس کی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو کیا ہم اس کی قیمت سونے اور درہم کی شکل میں ادا کریں یا جائز نہیں ہے، اور لازماً وہی چیز زکوٰۃ دیں جس چیز کی زکوٰۃ بنتی ہو؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی آسان ہے اسے ادا کرو۔ اب اس کا حوالہ ہے کتاب کافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 559 اور حدیث نمبر 1۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ کیا اس سامان کی قیمت ادا کرنا ممکن ہے؟
جس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے یا ہمیں وہی سامان ادا کرنا پڑے گا؟ تو امام علیہ السلام نے لکھا کہ جو آسان ہے اسے ادا کرو. پھر لکھا ہے ابی عبداللہ محمد بن خالد برقی سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو آپ کے والد اور دادا پر توقف اختیار کرے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام شیخ توسی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 اور باب 3 حدیث نمبر 10. آگے لکھا ہے کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو آپ کے والد اور دادا پر توقف اختیار کرنے سے مراد فرقہ واقفیہ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جو امام رضا علیہ السلام کی امامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور آپ کے جد پر توقف سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے افتح الف فے توئے ہیں، جن کو لوگ امام سمجھتے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر توقف اختیار کرتے تھے. امام محمد تقی علیہ السلام کا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام جماعت کے لیے سلیم العقیدہ ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا عقیدہ پختہ ہو اور اس کے عقیدے میں فتحیہ فے توئے ہے یہ ہے اور واقفیہ جیسے فساد کا شک نہ پایا جاتا ہو. اور ہم آگے ہیں پیج 254 پہ. یہاں پر 190 نمبر پہ صحابی کا نام ہے محمد بن خزیمہ. برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے. اب 191 پہ نام ہے محمد بن رجاء الحنات اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے خیات، اور الحنات کی ہجے الف لام ہے نون الف توئے. اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اور کشی کاف شین چھوٹیے نے محمد بن رضا الحنات کی سند سے محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے. واقفیہ گدھے ہیں، اس کا یہ صرف یہ لکھا ہوا ہے واو الف قاف یہ ہے واقفیہ گدھے ہیں. پھر لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کی. ترجمہ: یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردہ راہ ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہوگی. اب 192 نمبر پہ صحابی ہیں محمد بن ریان بن السلط، سلط میں سواد ہے، سواد لامتے، الاشعری القمی. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، لیکن شیخ کلینی کتاب کافی میں نقل کرتے ہیں انہوں نے محمد ابن ریان سے امام محمد تقی علیہ السلام کے لقب کا ذکر کیے بغیر دو روایتیں نقل کیں اور کہا کہ اس نام کے معنی مجھ پر واضح نہیں ہیں. اب ہم ذیل میں محمد بن ریان کی یہ دونوں روایتیں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، کتاب کافی میں محمد بن ریان کی سند سے روایت ہے کہ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی تدبیریں استعمال کیں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا. چنانچہ جب وہ بے بس ہو گیا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چاہتا تھا. اس نے 200 خوبصورت نوکروں کو پیالہ دیا جن نوکروں سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. ان پیالوں میں سے ہر ایک میں امام محمد تقی علیہ السلام کو دینے کے لیے ایک گوہر تھا. امام علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. ایک آدمی تھا جسے مخارق، یہ بریکٹ میں نام لکھا ہے، میم خ الف رے اور قاف یعنی جس پہ نقطے ہوتے ہیں، مخارق کہا جاتا تھا. وہ اونچی آواز والا عود و ضرب عین واو دال و ضرب اور اس کی لمبی داڑھی تھی. اب یہ عود و ضرب ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اور طرح پڑھا جائے، لیکن یہ کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اس کو صحیح پڑھ لیجئے گا. لکھا ہے کہ اس کی لمبی داڑھی تھی. ہم آ گئے پیج 255 پہ. لکھا ہے مامون نے اسے اپنے پاس بلایا. محارق نے کہا اے امیر المومنین، اگر کوئی دنیا کا کام ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. تو مامون سے بات کرنے کے بعد محارق امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور ایسی آواز کے ساتھ بولا کہ گھر کے سبھی لوگ سن کر متوجہ ہو گئے اور اس کے آس پاس جمع ہو گئے. اس نے گانا بجانا شروع کر دیا، تاہم پھر بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے بائیں یا دائیں نہیں دیکھا. کچھ دیر گزری تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا سے ڈرو اے صاحب ریش. اچانک موسیقی کے آلات محارق کے ہاتھوں سے گر گئے اور وہ موت تک انہیں دوبارہ استعمال نہیں کر سکا. تھوڑی دیر کے بعد مامون نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا. محارق نے جواب دیا کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام جلال سے
بولے تو میں ڈر گیا، ایسا خوف کہ جس سے میں کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکا۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور حدیث نمبر 4۔ پھر اس سے آگے لکھا ہے کہ اس حکایت سے ہم سیکھتے ہیں کہ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہرت کو برا پیش کرنے اور عوام کی نگاہ سے نکالنے کے لیے مختلف کوششوں کا سہارا لیا۔ اچھا، اب جو ہم نے یہ لکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ 2 روایتیں ہیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہم نے پڑھ لی تھی، اب دوسری روایت ہے کہ اسی طرح کتاب کافی میں محمد بن ریان کی سند کا ذکر ہے، جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لکھا، ایک شخص مسجد الحرام یا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد کوفہ میں 5 نمازوں میں سے کچھ نمازیں ادا کرتا ہے، کیا اس کی ایک رکعت کئی گنا شمار ہوگی؟ جیسا کہ آپ علیہ السلام کے باپ دادا نے ان مساجد کے بارے میں فرمایا تھا کیا کہ بریکٹ میں ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہر رکعت کے بدلے 10,000 رکعت کا اجر دیا جاتا ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے۔ اب امام علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ اس کے لیے اجر کئی گنا شمار ہوگا، لیکن اگر وہ نماز میں غفلت کرتا ہے یہ اس کی جگہ نہیں لے گا۔ اس عمل کا بہت سارا ثواب ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کرے گا۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455 اور حدیث نمبر 19۔ اور اب ہم آ گئے پیج 256 پر لکھا ہے، اس حدیث کی وضاحت میں یہ بتانا بہت ضروری ہے، یہ احادیث مذکورہ مساجد کے فضائل میں ذکر ہوئی ہیں اور یہ کہ ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں نماز کی ہر رکعت 1000 رکعت کے برابر ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اس شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ جس پر 1000 رکعت قضا نماز ہے، اگر وہ ان میں سے کسی ایک مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھتا ہے کیا اس کی قضا نمازوں کی تلافی ہو جائے گی؟ جس کا امام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے لیکن اسے اپنی قضا نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے ہیں 193 پہ صحابی کو پڑھنے کے لیے، ان کا نام ہے محمد بن سلیمان دیلمی، دال یہ لام میم چھوٹی یہ، لکھا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ رجال کی کتابوں میں محمد بن سلیمان بصری، اور بصری کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے نصری، یعنی دونوں بصری میں بھی سواد ہے اور نصری میں بھی سواد ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کی کتابوں میں محمد بن سلیمان بصری نصری کا نام ملتا ہے۔ کچھ علماء رجال کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی شخص ہے، غلو کے لیے انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ اس دعوے کو ثابت نہیں کیا گیا۔ کیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب حج سے افضل ہے؟ اب یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے، اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد ابن سلیمان نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے حجۃ الاسلام ادا کیا تھا جو کہ عمرہ تمتما تھا، تے میم تے عین تھا، پھر مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، لہٰذا اب اس کا ارادہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ وہ آپ کے حق کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ آپ علیہ السلام خدا کی مخلوق پر حجت ہیں اور باب آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اسے دیا جائے گا، اور وہ آپ علیہ السلام کو سلام کرتا ہے۔ پھر وہ کربلا آیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اس کے بعد وہ کاظمین گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام کیا اور پھر اپنے آبائی شہر لوٹ آیا۔ پھر لکھا ہے چنانچہ جب حج کا وقت ہوگا تو خدا اس کے لیے حج مہیا کرے گا، لہٰذا اب کون افضل ہے، جس نے حجۃ الاسلام ادا کیا اور وہ واپس آ گیا اور پھر حج کرتا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یا آپ کے والد علی رضا علیہ السلام کو سلام کرنے وہ خراسان جائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افضل ہے کہ وہ خراسان آئے اور امام علی رضا علیہ السلام کو سلام کرے، لیکن بہتر ہے کہ رجب میں ہو اور یہ کام ابھی انجام دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ظالم حکمران ہمارے اور تمہارے خلاف ہیں۔ اور حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 584 اور حدیث نمبر 2۔ اور اب ہے 194 نمبر پہ صحابی ہیں محمد بن سالم بن عبد الحمید، لکھا ہے شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔
پھر اس کے بعد 195 نمبر پہ صحابی ہیں محمد بن سنان ظاہری خزائی. لکھا ہے یہ عمرو بن حمق ہے میم قاف حمق خزائی خیز الف عین چھوٹی کے بیٹوں میں سے ایک ہے. وہ اصل میں بصرہ سے ہے لیکن بغداد میں رہتا تھا. اس کے بارے میں اقوال مختلف پائے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک قابل تعریف آدمی ہے اور جو مذمت اور ضعیف ہونے کا مستحق ہے. ایک اور آدمی ہے جس کا نام ابن سنان بھی ہے، جیسا کہ تنقیح المقال تینون قافیے ہے تنقیح المقال میں بیان ہوا ہے. امام کاظم علیہ السلام، امام رضا، امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کو انہوں نے درک کیا تھا اور اس نے ان سے بہت ساری احادیث بیان کی اور 70 بڑے راویوں نے ان سے روایات بیان کی ہیں. ایسی روایات ہیں جو اس کی عظمت اور اس کے اعتقاد، علم اور تقوی پر استقامت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک خاص قابل اعتماد شخص تھا. میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ خدا نے آپ کو اس قوم کا بزرگ بنایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بزرگ بنایا تھا. چنانچہ میں واپس آ گیا. امام رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اس مسئلے کو چھپائے رکھوں. چنانچہ میری آنکھیں ہمیشہ صحت مند رہیں. یہ سب ہم نے پیراگراف چینج ہو گیا تھا جہاں سے چنانچہ شروع کیا تھا نا. پھر لکھا ہے کہ چنانچہ میری آنکھیں ہمیشہ صحت مند رہیں اور میں بڑی اچھی طرح دیکھتا تھا آنکھیں ہمیشہ صحت مند رہیں اور میں بہت اچھی طرح دیکھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے کام کا انکشاف کیا اور میری نگاہ واپس آ گئی. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے فطرس کے شبی، فطرس فیتوئے ریسین، فطرس کی شبی شین بے یہ ہے شبی. اور پھر ہم پیج 258 پہ آگے لکھا ہے محمد ابن مرزبان کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سنان سے پوچھا آپ نے ارادہ کیا فطرس کی شبی کیا تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے ناراض تھا جسے فطرس کہا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اس کے پروں کو توڑ دیا اور اسے سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پر پھینک دیا. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دے. جبرائیل علیہ السلام ان جزیروں سے گزرا جہاں فطرس گرا پڑا تھا اور اس کو حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور خدا کے حکم مبارکباد سے آگاہ کیا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے ایک پر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ آپ کے لیے واسطہ بن سکیں؟ تو فطرس نے کہا ہاں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر گئے یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا سلام ان تک پہنچایا اور پھر انہیں فطرس کی داستان سنائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرس سے کہا کہ حسین علیہ السلام کے گہوارے سے لگاؤ اور اس سے مس کرو، تو خدا نے اس کے پروں کو واپس پلٹا دیا اور اسے اس کے پہلے مقام پر پہنچا دیا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ کشی کاف شین چھوٹی نے اس حدیث کے قریب ایک حدیث بیان کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے ان کو خط لکھا. اور یوں ہم نے یہ ریڈنگ مکمل کر لی ہے پیج 258 پر. اب میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.